بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ کسی انسان کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں پر آئے گی، کس زمین میں آئے گی۔ اور کہتے ہیں کہ انسان کی موت اس کو اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے۔ علی صدپارہ کو اس کی موت کیٹو کے پہاڑ پر لے کر گئی۔ اسی طریقے سے پاکستانی نژاد شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان کو موت سمندر کی گہرائی تک سفر کروا کر لے گئی۔ کروڑوں روپے خرچ کر کے سمندر کی تہہ تک پہنچے اور جس مقام پر موت لکھی تھی وہاں وہ موت آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی اور اس مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس محفل میں کوئی شخص ان کو مستقل طور پر گھور کر دیکھ رہا ہے۔ تو جب مجلس برخاست ہو گئی تو اس شخص نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ فلاں شخص کون تھا، یہ مجھے مسلسل گھور کے دیکھ رہا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ موت کا فرشتہ تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہوا کو حکم دیجئے اور مجھے یہاں سے بہت دور ایک فلاں مقام تک وہاں تک پہنچا دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور اس ہوا نے اس کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد وہ ملک الموت وہ دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے سلیمان علیہ السلام کی محفل میں اس نے شرکت کی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس شخص کو گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو اس موت کے فرشتے نے کہا کہ حضرت عرض یہ ہے کہ یہ اس کی موت کا وقت مقرر تھا اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ آپ کی مجلس میں یہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی موت وہاں پر لکھی ہے، یعنی ہند کے کسی علاقے میں دور دراز مقام پر وہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے کہ اس کی موت وہاں آئے گی۔ تو جب آپ نے ہوا کو حکم دے کے وہاں بھیجا، ابھی میں وہیں سے آ رہا ہوں اس کی روح قبض کر کے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی موت اس کو اس کے مقام تک لے جاتی ہے، پہنچا دیتی ہے۔ یہی کچھ ٹائٹینک کے ٹائٹینک کا جو ملبہ ہے، اس ملبے کی تلاش کے جو شوقین لوگ ہیں، ان شوقینوں کو سمندر کی تہہ تک اس شوق نے سفر کروایا اور وہ اپنی موت کے اس مقام تک پہنچے جہاں پہ اللہ رب العزت نے اس مقام کو وما تدری نفس بأی ارض تموت، اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو ان کی موت کے لیے مقرر فرما دیا تھا۔ ٹائٹینک دنیا کا وہ بڑا جہاز ہے جس کے بنانے والوں نے نعوذ باللہ اس کی مضبوطی کے اعتبار سے بہت بڑا دعویٰ کیا تھا۔ اور دعویٰ کیا کیا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جہاز ہے، اس سے بڑا کوئی جہاز نہیں ہے، اور دوسرا یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جہاز اتنا مضبوط ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا پائیدار ہے کہ سمندر کی لہریں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور یہ نہ سمندر میں ڈوب سکتا ہے، نہ یہ ٹوٹ سکتا ہے، نہ ہی یہ جہاز کوئی تباہ کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اس جہاز کو بنانے والوں نے یہ بھی دعویٰ کر دیا، نعوذ باللہ کہ خدا بھی اس جہاز کو تباہ نہیں کر سکتا۔ تو 1912 میں جب یہ جہاز مکمل ہوا اور اس جہاز کا سفر جب شروع ہوا ہے 14 اپریل 1912 کو اس کا سفر شروع ہوا، اور نارتھ اٹلانٹک اوشین کے پاس ایک آئس برگ تھا، اس سے ٹکرا کر اس جہاز کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اس جہاز میں 1500 افراد تھے، وہ اس کے ساتھ ہی سمندر میں غرق ہو گئے۔ گویا کہ اس جہاز میں سوار ہونے والے 1500 افراد کی موت 1912 میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی تہہ میں رکھی تھی، اور تقریباً جو ہے 3.5 کلومیٹر اس کی گہرائی، سمندر کی گہرائی کے اندر یہ اس کا ملبہ وہاں تک گیا، اور سمندر کی گہرائی میں جا کر یہ جہاز اور اس کا ملبہ پھیل گیا۔ ابتداً تو اس کے ملبے کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، بہت اس کی تلاش کی گئی کہ کہاں ہے،
1985 میں اس کا ملبہ دریافت ہوا، اور جب یہ ملبہ دریافت ہوا تو اس ملبے کو دیکھنے کے لیے بہت سارے شوقین لوگ تھے، انہوں نے کوشش کی۔ سن 2000 میں ایک کوشش ہوئی، اور ٹائٹن نامی ایک آبدوز، اس کا پہلا جو سفر ہوا ہے، اس سفر میں جو لوگ گئے ہیں وہ بھی اس مقام پر جا کر، وہاں سمندر میں پانی کا اس قدر پریشر ہوتا ہے، اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اس پریشر کو کوئی چیز بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو وہ لوگ بھی وہاں سے جو واپس آئے تھے، ان کا کہنا بھی یہ تھا کہ ہم موت کے منہ سے واپس آئے ہیں، اور ایک جگہ پر، ایک مقام پر، وہاں پر وہ بھی پھنس گئے تھے، لیکن ان کی زندگیاں لکھی ہوئی تھی، وہ واپس آ گئے۔ ابھی حال ہی میں کچھ دن قبل، ایک مہینے قبل، ٹائٹن نامی آبدوز سے سفر کرنے والے 5 افراد، اور اس میں اس آبدوز کا جو مالک تھا وہ بھی اس میں شامل تھا، اور یہ جو 5 افراد تھے، ان 5 افراد میں سے 2 پاکستانی نژاد کینیڈین شہری، ایک شہزادہ داؤد اور دوسرے ان کے بیٹے سلیمان، یہ دونوں بھی اس میں سوار تھے۔ اور یہ بدنصیب افراد، جب یہ سفر شروع ہوا ہے اس سے کچھ دیر بعد، تو اس آبدوز کا جو پیچھے سے رابطہ تھا وہ رابطہ منقطع ہو گیا، اور اس میں جو آکسیجن تھی 96 گھنٹے کی، وہ آکسیجن بھی بتدریج آہستہ آہستہ وہ وقت ختم ہوتا چلا گیا، اور جو پیچھے اس آبدوز کو مانیٹر کرنے والے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں ان لوگوں کے زندہ بچ جانے کا کسی کا بھی امکان باقی نہ رہا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بالآخر موت ان کو اس سمندر کی تہ تک لے گئی، لیکن کس طریقے سے؟ اس ٹائٹینک کی تلاش میں، ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے شوق میں، ان 2 پاکستانیوں نے 15 کروڑ روپے خرچ کیے۔ گویا کہ اپنی موت کے مقام تک پہنچنے کے لیے، اپنی موت کے مقام تک کے سفر کے لیے 15 کروڑ روپے کا ٹکٹ خریدا گیا، اور یہ اس مقام تک پہنچے ہیں، اور وہاں جا کے یہ ٹائٹن جو ہے غرق ہو گئی، ڈوب گئی۔ آج نہ اس ٹائٹن کے ملبہ کسی کو ملا ہے، نہ ہی ان لوگوں کی باقیات کسی کو مل سکی۔ تو جس انسان کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے، اس نے وہاں پہنچنا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ علی صدپارہ جو تھے، یہ کیٹو پہاڑ پر گئے، کیا ضرورت ہے کیٹو پہاڑ پر چڑھنے کی؟ اسی طریقے سے ان لوگوں کو کیا ضرورت تھی؟ یہ سمندر کی تہہ میں اتنے کروڑوں روپے خرچ کر کے گئے ہیں، تو ان کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ گئے نہیں بلکہ بھیجے گئے ہیں، اس لیے کہ ان کی موت کا مقام یہ سمندر کی یہ تہہ تھی۔ انہوں نے اس مقام پر 3.5 کلومیٹر کی جو گہرائی تھی، اس گہرائی تک کا سفر کرنا تھا، وہاں تک پہنچنا تھا، اور وہ وہاں تک پہنچے، اور جو مقررہ موت کا وقت تھا، اس موت کے وقت میں انہوں نے وہاں پہنچ کر ملک الموت نے ان کی روحوں کو قبض کر لیا۔ تو ہر کسی بھی انسان کو یہ بات نہیں معلوم کہ اس کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس مقام پر آئے گی، زمین کے کس حصے میں آئے گی، سمندر میں آئے گی، ہوا میں آئے گی، فضا میں آئے گی، یا پہاڑ کی چوٹی پر آئے گی، یا سمندر کی جو ہے انتہائی گہرائی کے اندر پہنچ کر، اس کی تہہ میں پہنچ کر آئے گی، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اور اسی کو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں آئے گی۔ تو یہ ٹائٹن سے جو سفر شروع ہوا ہے ٹائٹینک تک، ٹائٹن سے ٹائٹینک تک کا جو سفر ہوا، اس کو ہمیں خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سفر کیوں ہوا تھا، کس مقصد کے لیے ہوا تھا، اور یہ لوگ بالآخر جو ان کا مقصد تھا وہ موت کا وہ مقام، اس مقام تک انہوں نے پہنچنا تھا، وہاں تک یہ پہنچ گئے۔ اور ٹائٹینک وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عذاب کا ایک نمونہ اور نشان ہے۔ اور ایک بات میں اپنے ناظرین سے یہ بھی ان سے عرض کروں گا کہ وہ مقامات، وہ جگہیں جہاں پر کسی قوم کے اوپر عذاب آیا ہے اور وہاں پر اللہ کی طرف سے ہلاکت آئی ہے، وہاں سیر و تفریح کے لیے، سیر و سپاٹے کے لیے نہیں جانا چاہیے، وہاں ہرگز نہیں جانا چاہیے، منع کیا گیا ہے۔ ایسی وادی میں، ایسی بستی میں، ایسے مقامات اور ایسے آثار دیکھنے کے لیے انسان کبھی نہ جائے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہو۔
وہاں منع کیا گیا ہے کہ وہاں نہیں جانا چاہیے، اور اس میں احتیاط برتنی چاہیے، اور اللہ کے عذاب سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہم آپ کے عذاب سے بھی پناہ مانگتے ہیں، اور عذاب قبر سے بھی پناہ مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے انسان ہر وقت عافیت کا سوال کرتا رہے، یا اللہ مجھے عافیت والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیے کہ زندگی جس طرح دنیا میں آنے کا وقت مقرر ہے، اسی طرح دنیا سے جانے کا وقت بھی مقرر ہے، لہذا ٹائٹن سے سفر کرنے والے لوگوں کے ٹائٹینک تک کے سفر کا مقصد ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہو گیا کہ ان کی موت ان کو اس مقام تک لے کے گئی تھی، لہٰذا وہ وہاں تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی جو ہے ہمیں آخرت کی فکر کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔